رشتہ دار اور عزیز و اقارب ایک ماں کا دکھ بانٹ رہے ہیں۔ عائشہ کے 18 سالہ بیٹے نے داعش کے خلاف لڑنے کے لیے کرد جنگجو گروہ YPJ میں شمولیت اختیار کی اور سرحد پار کر کے شام میں داخل ہو گیا۔ 2 ہفتے بعد اس کی ہلاکت ہو گئی۔ اب عائشہ کا کہنا ہے کہ ترکی میں حکام اس کی میت کو تدفین کے لیے اپنے ملک واپس آنے کی اجازت نہیں دے رہے۔ میرا بیٹا ترکی کی فوج سے نہیں لڑ رہا تھا، وہ داعش سے لڑ رہا تھا۔ داعش لوگوں کے سر قلم کر دیتی ہے اور وہ عمر رسیدہ لوگوں کو بھی نہیں بخشتے۔ وہ میرے بچے کو کیوں نہیں واپس آنے دے رہے؟ داعش سے لڑنے کے لیے ترکی سے تقریباً 4000 لوگ شام گئے ہیں، جن میں اکثریت کردوں کی ہے۔ ماضی میں لڑائی میں ہلاک ہونے والوں کی میتوں کو انتظامیہ واپس آنے کی اجازت دیتی تھی، لیکن اب 23 ایسے جنگجوؤں کی میتوں کو بارڈر پر روک لیا گیا ہے۔ رشتہ داروں کا شبہ ہے کہ یہ اقدام مقامی لوگوں کے غصے کو قابو میں رکھنے کے لیے اٹھایا گیا ہے۔ گزشتہ ماہ سروج کے اس شہر میں داعش کے ایک حملے میں 32 افراد ہلاک ہوئے تھے۔ سروج میں ہونے والے یہ واقعات ترکی کی سیاست میں گہری تبدیلی کا باعث بنے ہیں۔ ترکی کی حکومت کا کہنا ہے کہ وہ اب داعش اور کرد جنگجوؤں دونوں کے خلاف حالت جنگ میں ہے، اور یہاں لوگوں کا کہنا ہے کہ امن کے دن پیچھے رہ گئے ہیں اور اب صورتحال مزید بگڑتی نظر آ رہی ہے۔ کرد جنگجو تنظیم PKK کے خلاف فضائی بمباری کی مہم کے رد عمل میں گزشتہ ہفتے ترکی کو پرتشدد حملوں کی ایک لہر کا سامنا کرنا پڑا ہے۔ 3 سال عمل میں رہنے والا جنگ بندی کا معاہدہ اب پوری طرح پھٹ گیا ہے۔ عائشہ کا ایک بیٹا شام کے میدان جنگ میں مارا گیا، لیکن اس کے 10 اور بیٹے ہیں۔ ایک ترکی کی فوج میں بھرتی ہے اور ایک پولیس میں۔ وہ کہتی ہیں کہ وہ اب صرف امن کی خواہش مند ہیں تاکہ اور مائیں اشک بہانے پر مجبور نہ ہوں۔